قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدیر. کہہ دیجئے اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایک طرف وہ جانتا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے، جسے اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا ہوتا، الا ہی کہ ہم اپنے منہ سے بول کے کچھ بتائیں. اور دوسری طرف جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، وہ سب بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. یعنی باریک سے باریک چیز، لطیف سے لطیف چیز، چھپی سے چھپی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، سب کے بارے میں اس کو پورا علم. یہ کلیم کوئی بھی نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑا سائنٹسٹ، بڑے سے بڑا اسپیشلسٹ، بڑے سے بڑا عالم، چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا، کوئی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے. لیکن اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو جانتا بھی ہے اور ان پر پوری طرح قادر بھی ہے. قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں ہی شروع میں آیا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ سے کوئی بھی چیز نہ زمین میں چھپی ہوئی ہے نہ آسمان میں، اس لیے چھپ کے بھی کوئی گناہ نہیں کرنے چاہیے. بندوں کا کوئی عمل اس پر چھپا ہوا نہیں ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ عرش پانی کے اوپر ہے اور اللہ عز و جل عرش کے اوپر، اور اس پر تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد. جس دن ہر شخص نیکی اور برائی میں سے جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا اپنے سامنے موجود پائے گا. اس دن وہ چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا. اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. یہ دوسری دفعہ آ رہا ہے. اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے. یہاں بندوں کو کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ تاکہ بندوں کے اندر خوف پیدا ہو، ان کی غفلت ختم ہو، ان کی کوتاہیاں ختم ہو، ان کے ارادے کی کمزوریاں ختم ہو. تو جو ڈرتا ہے اس کے اندر جہاں ڈر ہوتا ہے وہاں ایک خاص قسم کا سکون بھی ہوتا ہے. جو اللہ کو جتنا زیادہ پہچانتا ہے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے. تو یہاں پر ڈرایا گیا کہ یاد رکھو قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا کیا دھرا سب معلوم ہو جائے گا، سامنے ہوگا. یعنی ایک جگہ پر آتا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے اللہ کی طرف اپنے اعمال جا رہے ہوں گے. تو اس وقت سب کچھ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن انسان پیش کیا جائے گا کوئی چھپی سے چھپی چیز چھپی نہ رہ جائے گی. تو اس لیے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ بندوں پر شفقت کرنے والا بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا. یعنی جہاں وہ ایک طرف ڈراتا ہے وہاں دوسری طرف اس کا لطف و کرم بھی یاد رکھنا چاہیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں اللہ سے محبت کا معیار بتا دیا گیا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ہر وہ بندہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے لیکن وہ نبی کی پیروی نہیں کرتا تو وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے، اور وہ کون بتائے گا اس کو؟ اللہ کے نبی صرف زبان سے نہیں بتائیں گے، کر کے بھی دکھائیں گے. تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت انسان سے عمل کا مطالبہ کرتی ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بحرین سے مہمان آئے تو آپ نے اپنے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا. وہ آپ کے وضو کے پانی کی طرف لپکے، اس میں سے انہوں نے جو پایا پی لیا، اور جو اس میں سے زمین پر گرا انہوں نے اسے اپنے چہروں اور اپنے سینوں اور اپنے سروں پہ ملا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کس چیز نے تمہیں اس چیز پر اکسایا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی محبت نے، شاید کہ اللہ ہم سے محبت کرے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو 3 خوبیوں پر ہمیشگی کرو. نمبر 1 سچی بات، نمبر 2 امانت کی ادائیگی،
اور نمبر 3 اچھا پڑوس، کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتا ہے. چاہے آواز کے شور کے ساتھ تکلیف دیں، چاہے غلط پارکنگ کر کے دیں، چاہے ان کو کسی طرح کا نقصان پہنچائیں، یا ان کی بری گواہی کہیں دیں، یا ان کی غیبت چگلی کریں، یا ان کا مال چرائیں. تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجب ہے، اور یہ محبت ہمیں اتباع سکھاتی ہے، یعنی آپ کی پیروی کرنا. ایک ہوتا ہے اطاعت. اطاعت یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو حکم دیتا ہے تو آپ اس کی بات مانتے ہیں، اور اتباع یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ بھی کہے، صرف آپ دیکھ کے ویسا ہی کرتے جائیں جیسے وہ کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے بہت زیادہ اس چیز کے اوپر توجہ دیتے تھے کہ ہر کام انہوں نے ویسے ہی کرنا شروع کر دیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پانے کا بھی ذریعہ یہی ہے، اور انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رہنے کا ذریعہ بھی یہی ہے. اور قیامت کے دن کی تیاری بھی اسی سے ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، لیکن اس کے لیے اطاعت رسول اور اتباع رسول کرے. یحببکم اللہ، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت تمہیں ملے گی. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے اتباع رسول. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. کہہ دیجیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں تو یقیناً اللہ اطاعت کا انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تو پچھلی آیت میں اتباع کی بات ہے اور یہاں اطاعت کی بات ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول. تو یاد رکھیے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو کفر کہا گیا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اللہ اور رسول کی بھی اطاعت نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا، ایسے انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، نہیں وہ اللہ کی محبت سے محروم ہے. قرآن مجید کی بے شمار آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہمیں حکم ملتا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی. تو آپ کی اتباع کسی حال میں بھی چھوڑنی نہیں چاہیے، مرتے دم تک آپ کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد جتنے بھی ہمارے رسم و رواج ہیں وہ سب بھی ہمیں سنت کے مطابق کر لینے چاہیے. کسی بھی معاملے میں آپ کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ کھانے پینے کے معاملے میں بھی کوئی کہے کہ نہیں میں نہیں دائیں ہاتھ سے کھا سکتا، مجھے تو بائیں سے ہی کھانا ہے، تو ایسا اصرار جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. پھر اسی طرح یہ کہ فوراً عمل کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان کے اچھا جب وقت ملے گا دیکھوں گا. اور نہ صرف یہ کہ جس چیز کا حکم دیا وہ کرنا چاہیے، بلکہ جس چیز سے روکا اس سے رک بھی جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی جو ساری گفتگو تھی اس میں جو مین فوکس تھا وہ اسلام کے معنی کو سمجھنے کے اوپر تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.